رمضان جیسا میں نے عرض کیا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ پہلے سے آدمی 2 کاموں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ 2 باتیں، ایک بات یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس بات کا تو پکا عزم کر لے انسان کہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، ورنہ آپ سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا۔ کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر حلال کو بھی چھوڑ دیا۔ پانی پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، جو روزے میں یا غیر روزے میں دونوں میں حرام ہیں، اگر وہ نہ چھوڑی تو پھر وہ روزہ کس کام کیسا ہوا؟ مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا، جھوٹ بولنا روزے میں نہ چھوڑا۔ غیبت کرنا حرام تھا، غیبت کرنا روزے میں نہ چھوڑا۔ کسی کے اوپر نامحرم پر لذت لینے کی نگاہ غرض سے نگاہ ڈالنا حرام تھا، وہ نہ چھوڑا۔ کسی کو لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا عام حالات میں بھی حرام تھا، وہ نہ چھوڑا۔ تو بھائی جو حلال چیزیں تھیں وہ تو چھوڑ دی رمضان میں، لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ تو تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ حلال چیزیں تو چھوڑی ہیں، حرام چیزیں بھی چھوڑو۔ اس بات کا عزم کرو کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی، زبان کوئی غلط بات نہیں بولے گی، کان کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، اور منہ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام غذا سے، ایسے آمدنی سے جو حرام تھی اس سے افطار کیا، دھوکہ دے کر فرض کرو کمائی حاصل کی، وہ حرام۔ سود کھا کر کمائی حاصل کی، وہ حرام۔ قمار کے ذریعے حاصل کی یا اور کسی غیر شرعی طریقے پر حاصل کی، وہ حرام۔ تو روزہ تو رکھا سارا دن اور افطار کیا حرام سے، تو وہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے کیسے تقویٰ پیدا ہوگا؟ لہذا اس بات کا اہتمام کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے گا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اپنی پوری ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اسی طرح جیسے شدید پیاس میں پانی پینے سے پرہیز کرتے ہو، اسی طرح گناہ کے ارتکاب سے بھی پرہیز کر کے کرو، تو یہ رمضان کا مہینہ اس کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ یعنی یہ تہیہ کر لیں کہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے گا، اور اگر کسی کی آمدنی میں کچھ ناجائز عنصر شامل ہے، ناپاک، ناجائز، حرام عنصر شامل ہے، کم از کم یہ طے کر لے کہ رمضان کے مہینے میں میرا جو کھانا ہوگا وہ حلال آمدنی سے ہوگا، چاہے اس کے لیے کسی سے قرض ہی لینا پڑے، لیکن قرض لے کر کھا لوں گا، لیکن حرام چیز نہیں کھاؤں گا، حرام آمدنی کو استعمال نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ ہمیں اس کے عزم کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اس طرح گزاریں گے، گناہ نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ در حقیقت اس لیے آتا ہے
تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے اس کو بحال کیا جائے، اس کو ریسٹور کیا جائے اور اس کو بہتر طریقے پر اس کے اندر ترقی پیدا کی جائے۔ اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ نفلی عبادتیں جو فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، لیکن نفلی عبادتیں عام دنوں سے زیادہ کی جائیں۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت یہ بہترین عبادت ہے، وہ جتنی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو سکے وہ کی جائے۔ اسی طرح بہت سی نفلی نمازیں ایسی ہیں جو عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اس وقت رمضان کے اندر یہ طے کر لیں کہ رمضان میں ہم تہجد کا بھی اہتمام کریں، یعنی اس میں آدمی سحری کھانے کے لیے تو اٹھتا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے اور کچھ تہجد کی رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ اشراق تو اوابین یہ جو نفلی نمازیں ہیں ان کا عام دنوں میں اہتمام نہیں ہوتا، تو آدمی یہ سوچ لے کہ میں اس میں زیادہ اہتمام کروں گا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک گناہوں سے بچنے کا اہتمام، دوسرا نفلی عبادتوں کی کثرت جن میں قرآن کریم کی تلاوت سر فہرست ہے، جتنا زیادہ ہو سکے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ آیا ہے کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی تو 2 مرتبہ دور کیا اس سال، تو اور پھر بزرگوں کا معمول شروع سے چلا تھا۔ قرآن کریم کو رمضان سے خاص نسبت ہے، تو بزرگوں کا معمول شروع سے چلا آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار اپنی معمول کی مقدار سے بہت بڑھا دی جاتی ہے، بڑھا کر تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ